السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک کھجور نظر آئی۔ آپ نے اسے اٹھا لیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہوگی تو ضرور میں اسے تناول کر لیتا، ضرور میں اسے کھا لیتا۔ یعنی اگر مجھے ایسا لگتا، یعنی مجھے اگر ایسا اندیشہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو سکتا ہے یہ صدقے کی نہ ہو، تو ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو۔ اسی شبے کی وجہ سے آپ نے اس کھجور کو تناول نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اسے کنارے رکھ دیا۔ اس حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان شبہے والی چیزوں سے بھی بچے، شبہے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ ویسے معمولی اگر چیز کھانے کے راستے میں مل جائے، جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہوگی، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، کفارہ، صدقہ فطر وغیرہ کی ہوگی، جب تک ہمیں یقین نہ ہو اس وقت تک ہم اس کے بارے میں یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ صدقے کی ہوگی یا صدقے کی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کسی بندے کی گر گئی ہے تو اس کا اٹھا لینا، یہ تو اٹھانا ہی چاہیے کیونکہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ لوگ اس پہ سے گاڑی چلائیں گے، پیر لگائیں گے، ٹھوکر لگے گی، اللہ کے رزق کی بے قدری ہوگی، تو اسے اٹھا کر کے ہم سائیڈ میں رکھ دیں جہاں پر کیڑی چیونٹی وغیرہ کی وہ خوراک کا سامان ہو جائے۔ اور اگر انسان اسے اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ صدقے کی ہو، یہ شبے کی وجہ سے وہ صدقے کی نہیں ہو جائے، کیونکہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کی قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ رسول اللہ نے اسے کنارے کیا اور اسے احترام کی جگہ پر رکھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آقا کریم اپنے حجرہ مقدسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ اس روٹی کی قدر کرو، اس لیے کہ یہ روٹی جس قوم سے گئی ہے اس قوم میں واپس نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ رزق جس بندے سے چھین لیا جاتا ہے اس بندے کو پھر رزق نہیں ملتا۔ تو انسان کے پاس اگر رزق ہے اس کی قدر کرے۔ ہوتا ہے نا کہ 2 4 5 روپے تو مطلب ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے، ادھر پڑے ادھر پڑے، جیب سے کچھ نکالا ہم نے، 2 4 روپے گر گئے، ارے 2 4 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ 2 4 روپے بھی بہت ہے۔ ایک غریب کو اگر مل جائے تو 2 4 روپے، پھر کسی اور نے 2 4 روپے دیے، یعنی اس طرح اس کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہی گجرات کی بات ہے، بروڈا میں ایک شخص تھا، بہت امیر تھا، لیکن 5 روپے وہ مطلب اسی طرح پھینک دیا کرتا تھا، اس سے اٹھاتا بھی نہیں تھا۔ 5 روپے 10 روپے اسی طرح وہ پھینک دیتا تھا یا جیب سے گر جاتے تھے، اس کی وہ توجہ نہیں دیتا تھا، اس کی جانب وہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو بندہ رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ رب العزت اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ بعد میں ایسا وقت آیا کہ وہ روڈ پتی بن گیا۔ بعد میں ایسا وقت آیا کہ وہ روڈ پتی بن گیا، اور اخبار میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ وہ 1 روپے کے لیے وہ بندہ ترستا تھا۔ کیا حال ہو گیا اس کا کہ 1 روپے کے لیے وہ بندہ ترستا تھا، تڑپتا تھا، لیکن اب اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، رزق کی قدر نہیں کی، اللہ نے اسے اس دنیا کے اندر سزا عطا فرمائی، اور آخرت میں جو اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے قیامت میں جواب دینا ہے
وہ تو بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جتنی بھی اولاد اہل بیت اطہار صبح قیامت تک جتنی بھی اولاد ہوگی تمام کے اوپر صدقہ لینا کیا ہے؟ حرام۔ ان میں آتے ہیں حضرت جعفر کی اولاد، حضرت مولائے کائنات کی اولاد، حضرت عقیل، حضرت عباس کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب، یہ تمام کے تمام بنو ہاشم کہلاتے ہیں، اور ان کی اولاد جو صبح قیامت تک ہوگی ان پر صدقہ لینا حرام ہے۔ حضرت علی کی اولاد جو حضرت فاطمہ سے، وہ تو آپ جانتے ہیں ان کو سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی دوسری زوجہ مطہرہ سے جو اولاد ہوئی انہیں سید نہیں کہا جاتا بلکہ انہیں علوی کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ علوی کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی صدقہ لینا یہ کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے، اسے آپ یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس سے تناول نہیں فرمایا، اس سے شبہے کی چیزوں سے بچنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے، اشارہ ملتا ہے، ذہن ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ انسان جو ہے حرام سے، حرام تو بہت دور کی بات ہے، اچھا مطلب شبہے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ آج کل انسان جو ہے وہ حرام کھانا یہ نہیں کہ صرف بندہ جو ہے وہ شراب کا دھندا کرے، بندہ جو ہے وہ افیون کا دھندا کرے، ڈرگس کا دھندا کرے، یہی حرام ہے۔ یہ حرام ہے، بے شک حرام ہے، قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں انسان نے اسے بہت آسان سمجھ لیا، یعنی یہ حرام نہیں ہے۔ جیسے کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کا کچھ مال لے لینا، کسی کو مطلب بے وقوف بنا کر کے دھوکہ دے کر کے اس سے پیسے زیادہ لے لینا، یعنی یہ ساری چیزیں بھی حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس سے بھی روکا گیا ہے۔ صرف وہ شراب کا دھندا نہیں کرتا، صرف وہ ڈرگس وغیرہ کا دھندا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں تو حرام ہے ہی بے شک، لیکن کسی کو دھوکہ دے کر کے بے وقوف بنا کر کے اس سے زیادہ مال لے لینا، اسی طرح کسی کو بے وقوف بنا کر کے اس کا مال ہڑپ کر لینا، کسی نے ہمیں قرضہ دیا تو اس سے سلام کلام بات چیت، اس کا فون جو ہے وہ مطلب بلاک لسٹ میں ڈال دینا، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں، اور اس کے تعلق سے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اسے آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے 3 پیسے کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے 3 پیسے، ابھی روپیے تک تو بات گئی ہی نہیں، پیسے ہمارے یہاں اگر 100 پیسے ہوتے تو 1 روپیہ ہوتا ہے ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے 3 پیسے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہڑپ کرتا ہے، کھا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس ہڑپ کرنے والے کی 700 نمازیں، کتنی نمازیں؟ 700 نمازیں جو اس نے جماعت کے ساتھ امام کی اقتداء میں ادا کی تھی، وہ تمام کے تمام لے لی جائیں۔ آج کل ہمارے نامہ اعمال میں تو سمجھ لیجیے نیکیاں ہی نہیں، گناہوں سے ہمارا نامہ اعمال بھرا ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں شرم آتی کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، غوث اعظم کے رحم و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید تو ہے ہی، لیکن ہمارے نامہ عمل میں نمازیں باجماعت مقبول 700 ہو، ایسا ہمیں یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کی 700 نمازیں لے لی جائے تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ حدیث پاک کے الفاظ آگے میرے آقا فرماتے اگر اس کے نامہ اعمال میں 700 نمازیں نہیں ہیں تو یہ جو بندہ ہے جس کے پیسے اس نے کھائے ہیں اس کے گناہوں کا بوجھ اس پیسے کھانے والے بندے کے اوپر ڈال دیا جائے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ پراپرٹی بنانے کے چکر میں، اسی طرح مال بڑھانے کے چکر میں تھوڑا سا نام ہوگا، لگژریس کار ہوگی، لگژریس فلیٹ ہوگا، بنگلو ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگ مطلب کیا کہیں یار بھائی ایک دم نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ خطرناک والا ہے، یہ وہ سب، یعنی نام اور شہرت وری کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ارے اتنے لاکھ کا تو اس کا چشمہ ہے، اتنے لاکھ کے تو اس کے شوز ہے، اتنے لاکھ کا تو اس کا شرٹ ہے، یہ ساری چیزیں یعنی شہرت اور نام وری کے لیے۔ حلال طریقے سے ہو کوئی
مسئلہ نہیں، لیکن انسان لوگوں کے پیسے دبا کر کے پھر یہ ساری چیزیں حاصل کرے، اس کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ حرام ہی میں شمار ہوگا، جو اس نے لوگوں سے لے کر کے یہ ساری چیزیں بسائی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنائی ہیں۔ چونکہ جو حرام ہوتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے، اور ایک لقمہ یا ایک روپیہ بھی اگر حرام کسی حلال چیز میں مل جاتا ہے تو اسے بگاڑ کر کے رکھ دیا کرتا ہے، اس کا جو دور تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے، اس کے یہاں جو برکتیں تھیں وہ ساری کے ساری ختم ہونے لگتی ہیں۔ بات کر رہے تھے حدیث پاک کی۔ اب اگر مسئلہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی چیز ملے اور اگر وہ چیز معمولی نہ ہو، ہلکی پھلکی چیز ہے، اگر وہ چیز معمولی ہے جیسے روٹی کا ٹکڑا ہے، کھجور ہے، ایک آدھ بسکٹ ہے، تو یہ کیا ہے؟ معمولی ہے، تو اس بندے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسے اٹھا کر کے مالک تک پہنچائے، اس بندے کے اوپر یہ ضروری نہیں اسے اٹھا کر وہ بندہ فقیر کو دے سکتا ہے، مسکین کو دے سکتا ہے، اور اگر کھا بھی لیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مالک کو پتہ چلے گا تو وہ بھی کچھ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معمولی چیزیں، ہلکی پھلکی چیزیں، اور اس میں انسان زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ اسی طرح 2-4 روپے اگر اسے مل گئے تو اسے اٹھا کر وہ خرچ بھی کر سکتا ہے اور فقیر وغیرہ کو دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز قیمتی ہے جیسے 50 روپے، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو 50 روپے کی اچھی خاصی ویلیو ہے، اگر بندہ ٹھیک ٹھاک کھانا کھانا چاہے میڈیم کلاس کا تو 50-60 روپے میں تو اسے مل ہی جائے۔ اب اس بندے کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ اسے اٹھا کر اس کا اعلان کرے، اگر اس بندے کو یہ یقین ہے کہ میں اسے اٹھا کر اس کے اصل مالک تک پہنچا دوں گا تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اسے اٹھا کر اصل مالک تک پہنچائے، اس کا اعلان وغیرہ کرے۔ اور اگر اس بندے کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے لیا اور اتفاق سے مجھ سے خرچ ہو جائیں گے تو وہ بندہ نہ اٹھائے، بچنا بہتر ہے۔ اور اگر اسے یہ یقین ہے کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو واقعی مجھ سے خرچ ہو جائے، یقین ہے اسے کہ میرے پاس نہیں بچیں گے، خرچ ہو جائے گا، تو اب اس بندے کو نہیں اٹھانا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے چھوڑ دے، نہ اٹھائے۔ لیکن اگر اسے یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں اٹھایا اصل مالک تک پہنچانے کی نیت سے تو دوسرے لوگ آئیں گے چوری کی نیت سے اسے لے کر کے اپنا مال بنا لیں گے، تو اس بندے کے اوپر پھر اٹھا لینا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، تاکہ اصل مالک تک یہ چیز پہنچ جائے۔ ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب اٹھا لے وہ بندہ چیز تو اس کی تشہیر کیسے کرے گا، لوگوں میں اعلان کس طریقے سے کرے گا، تو اس کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ مسجد کے اندر اعلان کیا جائے، اسی طرح بازار میں جہاں لوگ گزرتے ہیں آتے جاتے ہیں، یا جیسے یہاں سے کوئی چیز ملی تو یہاں اعلان کر دے کہ بھائی مجھے کچھ روپے ملے ہیں، کوئی قیمتی چیز ملی ہے، جس بھائی کی وہ چیز ہو نشانی بتا کر، یا روپے وغیرہ کی نشانی اگر ہو تو وہ بتا کر مجھ سے لے جائے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان جو ہے تقویٰ تو بہت ہائی لیول کا ہے، انسان تقویٰ اختیار کرے ماشاءاللہ بہت اچھی بات، لیکن تقوی سے بڑھ کر ایک چیز ہے شبہ، یعنی شبہ ہی میں تقویٰ بھی آ جائے گا، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ اب یہ جو کھجور پڑی ہوئی تھی رسول اللہ کے لیے، اس کا اٹھا کر کے تناول فرما لینا یہ جائز تھا، بلا شبہ، بلا شبہ یہ جائز تھا، کیونکہ احتمال کی وجہ سے وہ چیز زکوٰۃ کی نہیں ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا، تو آپ اگر کھا لیتے یہ فتویٰ تھا کہ کھانا جائز ہے، لیکن آپ نے نہیں کھایا، یہ آپ کا تقویٰ ہے کہ انسان شبہ کی چیز سے بھی پرہیز کرے۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، فتویٰ یہ ہے کہ کھا لینا جائز ہے، وہ معمولی چیز راستے میں اگر پڑی ہوئی اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کے صاف کر کے کھا لینا جائز ہے، فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس چیز کے کھانے سے بھی پرہیز کرے۔ بلا شبہ رسول اللہ نے اس پر عمل فرمایا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دودھ لایا گیا، پلایا گیا، آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ اب آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لائے، تو عرض کی کہ ایک جگہ صدقے کے اونٹنیاں وغیرہ جمع تھی، اب اونٹنی کا دودھ دھویا جا رہا تھا، یعنی نکالا جا رہا تھا، میں بھی وہاں پر پہنچا اور مجھے بھی ان لوگوں نے اس اونٹ کا دودھ دے دیا، میں وہیں اونٹ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ عمر فاروق اعظم نے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور قے کر کے وہ سارا کے سارا دودھ نکال دیا۔
حالانکہ وہ جو غلام تھا وہ غلام تھا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا، صدقہ لینا جائز۔ اب وہ کسی مالک نصاب کو اگر مالک بنا دے رہا ہے اس کا استعمال جائز ہے۔ جیسے کوئی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ کسی نے دی، اب وہ فقیر کسی مالک نصاب کو ہدیہ دے دے تو جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ تو جب فقیر کو مالک بنایا اسی وقت ادا ہو گئی۔ اب یہ فقیر کسی سید کو بھی دے سکتا ہے، کسی مالک نصاب کو بھی دے سکتا ہے، مگر عمر فاروق اعظم کا یہ تقویٰ تھا کہ آپ نے اس صورت سے بھی پرہیز فرمایا۔ آپ پی لیتے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا یہ تقویٰ تھا، یہی بات کہ آپ نے فتوے پر عمل نہیں فرمایا، بلکہ فتوے سے اوپر ایک چیز تقویٰ جو ہوتا ہے اس پر عمل فرمایا۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا، ایک مسئلہ بتایا پوری جماعت کے سامنے کہ اگر راستے میں کیچڑ وغیرہ ہے، جیسے بارش ہوئی اور کیچڑ ہمارے سامنے، کہ ابھی بارش ہوئی اور سامنے کیچڑ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اب اس کے چھینٹے قطرے وغیرہ ہمارے پیجامے میں، ہمارے کپڑے وغیرہ میں لگتے ہیں تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز وغیرہ ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام اعظم نے مسئلہ بیان فرما دیا، آگے آپ گئے نہر کے کنارے بیٹھ کر کے، آپ کے پیجامے میں، آپ کے کپڑوں میں بھی کچھ کیچڑ کے چھینٹے وغیرہ تھے، آپ اس نہر کے قریب گئے اور نہر میں ہاتھ ڈال کر کے پانی وغیرہ لے کر کے آپ اپنے کپڑوں سے جو چھینٹے تھے اسے دور کرنے لگے، ان چھینٹوں کو آپ دھونے لگے۔ کسی نے دیکھا، پوچھا کہ حضرت ابھی تو آپ نے مسئلہ بتایا کہ راستے کی جو کیچڑ ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور اس کے رہتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھ لیں ہماری نماز ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک نہیں رہتے، وہ چھینٹے، وہ کیچڑ وغیرہ کے قطرے۔ امام اعظم نے کیا ہی خوبصورت اور بہترین جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ وہ ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا، یہ ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے۔ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیچڑ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی بندہ، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی، یہ فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس کیچڑ کے جو قطرے ہیں اسے بھی صاف کر کے بندہ نماز پڑھے، یہ اصل تقوی کی روح ہے، یہ اصل تقوی کی جان ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جہاں اسے شبہ ہو، جہاں اسے یہ لگے کہ ہاں یہ گڑبڑ چیز ہے تو انسان وہاں کی چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے وہم اور ایک ہوتا ہے شبہ کی چیزوں سے بچنا، ایک ہوتا ہے وہم اور ایک ہوتا ہے شبہ کی چیزوں سے بچنا۔ آپ جیسے مثال کے طور پر بسلیری کا بوتل آپ نے خریدا 15 روپے 20 روپے میں، اب آپ یہ کہیں کہ اس میں کسی کافر نے پیشاب کیا ہوگا، پیشاب کا قطرہ ڈالا ہوگا، شراب کا قطرہ ڈالا ہوگا، پھر آپ نے مطلب کہا کہ چلو نہیں پینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کافر نے اس میں پیشاب کا قطرہ ڈالا ہو، کیونکہ بھائی بسلیری کمپنی غیر مسلم کی ہے، اب ہم یہ پانی نہیں پئیں، تو یہ ہوتا ہے وہم، یہ شبہ نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو دنیا میں جینا مشکل ہو جائے، یہ ہوتا ہے احتمال اور وہم۔ تو پھر اس طرح تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو ایسا لگے یار یہ ہو سکتا ہے یہ جگہ ناپاک ہو، کسی بچے نے پیشاب کیا ہو، مسجد میں بھی آپ آئے تو ہو سکتا ہے بھائی بچے نے پیشاب کیا ہو، نہیں یہاں نہیں نماز پڑھو گا، ارے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر بھی بچے نے پیشاب کیا ہو، یہاں نماز نہیں پڑھو، ارے یہاں تو نہیں ہو سکتا یہاں بھی نہیں، یعنی وہ انسان جی ہی نہیں پائے، وہ پاک ہونے کے باوجود بھی اس نے غسل کیا، نہیں ابھی میں پاک نہیں ہوا، پھر ایک مرتبہ کو گیا شاور اس نے چالو کیا، 10 منٹ تک پانی بہا، پھر اس سے اختیار میں پاک نہیں ہوا۔ اس کو کہا جاتا ہے احتمال وہم۔ آج اسی کو لوگ تقوی کا نام دیتے ہیں، یاد رکھیں صرف اس بنیاد پر ایک شبہ، یعنی اس کو شبہ نہیں کہا جا سکتا، اسے وہم، احتمال اور زبردستی والی بات اسے کہا جا سکتا ہے، تقوی نہیں کہا جا سکتا کہ بسلیری بوتل ہے یار ہو سکتا ہے اس میں کچھ قطرہ وغیرہ ڈالا ہو، ہم اس کو نہیں پئیں، ارے آپ اس طرح تو پوری دنیا کا جو بھی پانی آپ کے سامنے آئے گا پی نہیں پائیں، پیاسے رہ کر کے، یعنی جس انسان کے تعلق سے ہمیں کہ آپ کی بات نہیں کرتا، جو انسان ایسا کرے گا تو وہ پیاسا رہ کر کے اس کا انتقال ہو جائے، کیونکہ یہ جو اس کے ذہن میں وہم آ رہا ہے یہ تو کھانے کی چیز میں بھی آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کھانے میں کسی خنزیر کی چربی ملی ہو، اس کھانے کے اندر کسی خنزیر کا گوشت ہو، اس کھانے کے اندر حرام کا قطرہ آ گیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کا یہ جو ہے یہ وہم ہے، احتمال ہے، اسے شبہ نہیں کہا جا سکتا۔ شبہ اسے کہا جا سکتا ہے جیسے کسی نے آپ کو دعوت دی، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا جو کام ہے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے،
ایک تو حلال کمائی بھی ہے کہ کپڑے وغیرہ کا کرتا ہے. بھائی میں کسی کی مثال نہیں دے رہا ہوں، کسی کے حال سے اگر میچ ہو تو آپ معاف کرنا، میرے ذہن میں کوئی ہے نہیں کہ میں اس کی کہانی آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے میرے بارے میں وہ کپڑے کا بھی کرتا ہے اور اس کا کچھ الگ بھی ہے جسے ہم 2 نمبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 50 ہے. اس نے آپ کو دعوت دی. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس کا جو حلال بزنس ہے کپڑے والا وہ اگر زیادہ یعنی 75 وہ ہے 25 2 نمبر کا، آپ اس کے یہاں دعوت میں جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اکثر جو کمائی کا حصہ ہے وہ حلال سے ہے، آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر 75 2 نمبر کا اور 25 جو ہے وہ 1 نمبر کا یعنی کپڑے وغیرہ کا حلال کمائی کا، تو پھر آپ نہیں جا سکتے، تو کلیئر بات ہے. لیکن پہلی صورت 75 اس کا حلال ہے 1 نمبر کا اور 25 حرام ہے اس کا 2 نمبر والا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ابھی بھی مت جائیں. یہ ہے اصل تقویٰ، یہ ہے شبہے کی چیز سے بچنا. اور اس سے فائدہ بھی ہوگا کہ آپ نہیں گئے، 2-4 لوگ نہیں گئے، باشرہ 5 وقت کے نمازی، اسی طرح علماء اگر نہیں گئے تو ایک حساب سے اس کا بائیکاٹ ہوگا. جب اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا اس کی آنکھیں کھلے گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حرام کمانا چھوڑ دے گا، پورا کہ پورا حلال کمانا شروع کر دے گا. اللہ ایسے بندوں کو توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہ ہے اصل تقویٰ اور یہ ہے شبہے کی چیزوں سے بچنا. یہ نہیں کہ بھائی کسی بھی چیز کو حرام ہو سکتا ہے، اس نے یہ کیا، ہو سکتا ہے اس نے یہ کیا، ہو سکتا ہے اس نے وہ کیا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ احتمال ہے، وہم ہے، اس کی بنیاد پر تقویٰ اس سے نہیں کہا جا سکتا. آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی ثابت ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حیلہ کر کے کسی کو مال دینا یہ جائز ہے. ایک آگے حدیث پاک ہے بھی اور آپ حضرات جانتے بھی ہیں، اگر کوئی قرض خواہ ہے، مسکین ہے، فقیر ہے اور سید نہیں ہے، سید کو تو کسی بھی صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ قرض دار ہو، چاہے کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو. ہاں ان کی ہم خدمت اس طریقے سے کر سکتے کہ ہم للہ رقم انہیں دیں. اب یہ جو سوال کرنا یعنی مانگنا یہ فقیر کے لیے بھی جائز نہیں. ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے فقیر. مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانے کا کچھ بھی نہ ہو، نہ تو اس کے پاس کچھ پیسے ہیں نہ کچھ اس کے پاس کھانے کی چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے مسکین. اور اس مسکین کو سوال کرنا یعنی لوگوں سے مانگنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے بقدر ضرورت. اس سے اوپر جو ہوتا ہے وہ فقیر. فقیر اسے کہا جاتا ہے جو مالک نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال، جیسے 30-35 ہزار. اب اس بندے کے لیے سوال کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ لوگوں سے بغیر ضرورت سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کو بڑھاتا ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے، آگ کے انگارے میں اضافہ کرے سوال زیادہ کر کے، یا آگ کے انگارے میں کمی کرے سوال کم کرے. یعنی جتنے سوال وہ زیادہ کرے گا آگ کے انگاروں میں اتنا اضافہ ہوگا، جہاں سوال اس نے کم کیے اس کے آگ کے انگارے کم ہوں. آج کل آپ دیکھیں، اپنے اطراف کا جائزہ لیں، آپ دنیا میں دیکھیں لوگوں کا مانگنے کا بالکل فیشن ہو گیا ہے. اچھا خاصا اللہ نے دیا ہے، مالک نصاب بھی ہے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے بھائی ہمارا یہ کام کرا دو، ہمارا وہ کام کرا دو، ہمارا وہ کام کرا دو. یعنی اب صاف لفظوں میں کہیں تو مطلب بھکاری بن گئے ہیں انٹرنیشنل طریقے سے. بھائی ہمارا یہ کام کرا دو، ہمارا وہ کام کرا دو، ہمارا وہ کام کرا دو. یاد رکھے زکوٰۃ جو ہے وہ بیواؤں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بے سہاروں کا حق ہے، بے کسوں کا حق ہے، اور جو حقدار ہے مستحقین ان کا حق. یہ بندہ بہانے تلاش کر کے، حیلے تلاش کر کے لوگوں سے زکوٰۃ کی رقم لے کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، ان سارے لوگوں کا حق مارتا ہے، اور کل قیامت کے دن ان سارے لوگوں کے حقوق کا اسے جواب دینا ہوگا. اسے آپ یاد رکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف لینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، دینے والا بھی گناہ گار ہوگا. حدیث پاک میں کہ جو بندہ کسی صحیح سالم تندرست اعضاء والے کو جو مانگ مطلب کما سکتا ہے خود اسے دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کے بدلے میں 70 پیسے صدقہ کرے.
یعنی اس کا کفارہ کہ 1 روپیہ اس نے دے دیا کسی بندے کو جو کہ صحیح سالم ہے، اس کے اعضاء درست ہے، پارٹس آف باڈی، اس کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے ہمارے یہاں نوجوان آتے قوالی بجا کے، ڈھول بجا کے بالکل خواجہ کے نام پہ نکل جاتے ہیں۔ اب ہماری گھر کی خواتین حاجیاں جنہیں اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے، 10 روپے نکال کے دے دیے، 20 روپے نکال کے دے دیے، 50 روپے، یعنی بڑا دن ہے، 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، تو 100 روپے نکال کر کے دے دیے۔ ارے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ صدقہ خیرات کریں، لیکن یہ انٹرنیشنل بھکاریوں کو دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ارے بالکل نوجوان ہے، صرف اس نے ڈھول لے لیا، ڈھول بجا کر کے لوگوں کے پاس بھیک مانگ رہا ہے، تو خدا را یاد رکھیں اس طریقے کے لوگوں کو دینے سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، اور اس کے بدلے میں 70 پیسے صدقہ کفارے کے طور پر اس بندے کو یا بندی کو دینے ہوں گے۔ آپ کے یہاں خالہ وغیرہ آتی ہے، وہ مجبور ہوتی ہے، اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ فقیر ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں اور آپ اسے صدقہ و خیرات اس کے سپرد کر سکتے ہیں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے صدقہ و خیرات راہ خدا میں کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حرام سے ہماری قوم کی سارے سنیوں کی حفاظت فرمائے، حلال کمانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ مولا ہمارے ان تمام بھائیوں کو ہر سال بار بار حج بیت اللہ کی پورے گھر والوں کے ساتھ سعادتیں عطا فرما، بار بار عمرے کی مقبول سعادتیں عطا فرما، مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔